السلام علیکم۔ آج میں آپ کی سیر کرانے جا رہا ہوں بنڈار کوٹ کی زیارت، جو کہ حضرت شیخ زین الدین ولی کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں ایکچولی ان کا مقام نہیں ہے، ان کا جو اصلی مقام ہے جہاں ان کی زیارت ہے وہ ہے عش مقام، جہاں ان کی زیارت ہے۔ تو کشتواڑ میں بنڈار کوٹ میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر لوگ زیادہ تر آتے ہیں، ہندو بھی مسلم بھی۔ وہاں پر وہ مرغا یا پیڑ بکریاں قربان کرتے ہیں اور خود کو دعوت کھاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ تو ایکچوئل میں جو شیخ زین الدین جو ہے، جو ان کا مین یہ تھا کہ یہ بلانگ کرتے تھے کشتواڑ سے۔ یہ ان کا نام تھا ضیاء۔ تو ایکچولی یہ ہندو تھے، یہ پرنس تھے، کشتواڑ کے پرنس تھے۔ ان کا ایکچوئل نام جو تھا وہ تھا ضیاء سنگھ۔ یہ کشتواڑ کے پرنس تھے۔ تو ان کے فادر جو تھے وہ گزر گئے، تو وہ بھی یہاں کے کشتواڑ کے جو تھے وہ بادشاہ تھے۔ تو وہ جب یہ شیخ ضیاء یہ جو 13 سال کے تھے، یہ ان کے فادر گزر گئے، تو ان کی ماں، ان کو ایک خطرناک بیماری ہو گئی، جن کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کی ماں کو خواب میں شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ آئے، جو سری نگر کے تھے۔ تو انہوں نے ان سے درخواست کی کہ میرے بیٹے کو وہ شفا دے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو شفا چاہیے، ٹھیک ہونے کے بعد آپ کو کشمیر آنا پڑے گا۔ تو پھر انہوں نے بولا کہ کوئی بات نہیں، انہوں نے وعدہ کر لیا ان سے کہ ہاں، ہم دونوں ماں بیٹا جو ہے وہ سری نگر آئیں گے آپ سے ملنے کے لیے ضرور۔ لیکن جیسے ہی یہ حضرت شیخ ضیاء الدین جو ہے زین الدین ٹھیک ہو گئے، تو یہ نہیں گئے وہاں، تو یہ کشمیر نہیں گئے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ سے بیمار پڑ گئے۔ اب دوبارہ بیمار پڑ گئے تو ان کو دوبارہ خواب آ گیا ان کی ماں کو کہ بیٹا دوبارہ بیمار ہو گیا ہے۔ تو دوبارہ سے انہوں نے ریکویسٹ کی شیخ نور الدین رحمۃ اللہ کو کہ ہمارے بیٹے کو دوبارہ سے ٹھیک کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے پہلے ہی وعدہ توڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس بار کچھ بھی ہو جائے ہم ضرور آئیں گے۔ اس بار کا مقصد تھا تو یہ کہ جیسے ہی وہ دوبارہ سے درست ہو گئے، ٹھیک صحتیاب ہو گئے شیخ زین الدین جو تھے، تب ان کا نام ضیاء سنگھ تھا۔ تو وہ وہاں چلے گئے ماں کے ساتھ سری نگر۔ بہت مشکل سے وہ سری نگر پہنچے، تو وہ سوپور کے ایریا میں تھا تب ان کا رہائش شیخ نور الدین کا۔ تو جیسے وہ وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو ان کا نام پھر شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ نے خود ان کا نام ضیاء سے زین الدین رکھ دیا۔ تو تب سے ان کی وہ وہاں پر زیارت وہیں پر ہے۔ تو ان کا جو ہے وہ عش مقام میں زیارت ہے۔ عش مقام نزدیکی پڑتا ہے کشتواڑ سے بھی۔ تو پہلگام کا جو روڈ ہے، پہلگام کے روڈ پہ ہی وہاں عش مقام کی زیارت ہے۔ کشتواڑ میں ایکچوئل میں انہوں نے خالی قیام کیا تھا۔ تو قیام یہ کہ وہ کشتواڑ کے رہنے والے تھے، یہیں کے پرنس تھے۔ تو انہوں نے یہاں پر اس کے بعد آنے کے بعد انہوں نے یہاں پر کشتواڑ میں بنڈار کوٹ میں جو ہے وہاں انہوں نے عبادتیں کی ہیں وہاں پر۔ تو وہاں پر ان کا رہن تو نہیں ہے، لیکن مقام ہے، وہ اس جگہ پہ انہوں نے بیٹھ کے وہاں پر بہت عبادتیں کی ہیں۔ تو جس وجہ سے وہاں پر عوام نے وہ زیارت منعقد کی، بنا دی وہاں پر زیارت۔ تو کہا جاتا ہے کہ لوگ آتے ہیں یہاں پر، قربانیاں کرتے ہیں، اپنی منت رکھتے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ساری ان کی منت جو پوری ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ وہاں آ کے دوبارہ سے وہاں پر وہ قربانیاں کرتے ہیں۔ تو آپ کو میں آج وہی دکھاتا ہوں، وہی زیارت جو کشتواڑ کی لوکل زیارت ہے یہاں پر۔ تو یہاں سے تقریباً 20-25 کلومیٹر دور ہے کشتواڑ سے۔ تو آپ دیکھیے، تو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں زیارت۔ یہ بائی روڈ جو ہے، ہمارا روڈ جو ہے کشتواڑ کا روڈ، وہاں کے لیے بہت بہترین ہے، اچھا روڈ ہے۔ ہارڈلی آپ کو بائی روڈ 20-25 منٹ لگ جاتے ہیں وہاں تک پہنچنے میں سٹی سے۔ تو آپ دیکھیے۔
فائنلی جو ہے اب پہنچنے والے ہیں. یہ جو ہے اب ہم پہنچ گئے. تو یہ جو پل ہے یہ بنایا گیا، نیا پل بنایا گیا ہے. تو یہ آدمی والوں نے ہے یہ پل بنایا ہوا ہے. تو یہ دریا ہے، یہاں پر دو دریا ملتے ہیں. ایک گلیشیئر آتا ہے ہماچل والا جو پاڈر سے ہو کے آتا ہے، اور دوسرا وارڈ کا ہے گلیشیئر جو یہاں ملتا ہے. یہ دونوں پانی یہاں پر ایک ساتھ ملتے ہیں. تو یہ جو سامنے ہے یہاں پر رائٹ سائڈ میں وہ زیارت ہے. یہ ایک پرانا پل بھی ہے تو جو اب بند کر دیا ہے یوز کے لیے. تو یہاں سے مین انٹری ہے اندر زیارت کے لیے. لوگ کثرت سے آتے رہتے ہیں یہاں بھنڈارا کرنے کے لیے. تو بھیڑ بکریاں جو بھی ہیں قربان کرتے ہیں یہاں پر بھنڈارے کے لیے. لوگ آتے ہیں تو کھاتے ہیں، کھاتے خود کے ہیں تو نام اللہ کا ہے. تو یہ پرانا پل ہے جو بند ہو گیا ہے، اس پہ چلنا بھی بند ہے، اس کو بند سیل کر دیا گیا ہے. یہ دریا ہے جو پاڈر سے آتا ہے، ایکچوئل میں ہماچل سے آتا ہے. یہ گلیشیئر سارا پانی وہیں کا ہے. تو یہاں پر اس سائڈ میں اپوزٹ سائڈ میں ہندوؤں کا بھی مندر ہے. تو جو نیا ہی بنایا گیا ہے، کم سے کم 8-10 سال ہی ہوئے ہیں اس کو بنے ہوئے. تو یہاں لیفٹ سائڈ میں جو ہے زیارت ہے، یہ بہت قدیم زیارت ہے، بہت پرانی ہے. تو 15-16 صدی کی ہے یہ، تقریباً 500-600 سال پرانی بھی یہ بھی زیارت ہے. یہاں پر یہ جو سامنے زیارت ہے. تو آپ کو میں اندر کا ویو دکھاتا ہوں. تو یہاں پر زیارت کے لیے جو انٹری ہے یہاں پر تھوڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں پر بہت سارے جو ہے بندر ہیں. تو کبھی کبھار وہ جھپٹا بھی مارتے ہیں، چھینتے بھی ہیں لوگوں سے سامان. تو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو یہ مین انٹری ہے یہاں سے. تو یہاں پر ہمارے لوکل ایڈمنسٹریٹر نے اس دوران میں کیا کیا کہ یہاں پر اوپر سے بہت پتھر آتے تھے، تو انہوں نے یہاں لیفٹ سائڈ میں بنا دیا تھوڑا سا شیڈ اس کے اوپر سے، جہاں سے تھوڑا خطرہ ہوتا تھا لوگوں کے لیے. تو یہ دیکھیے نیچے جو ہے یہاں پر نیچے لوگ بھنڈارا بناتے ہیں، یہاں پر کھانا بناتے ہیں، یہیں پر لاتے ہیں سامان، سب کچھ یہیں پہ بناتے ہیں. تو یہ انٹری ہے جہاں سے تھوڑا سا ان دنوں مشکل تھا چلنا. تو لوکل ایڈمنسٹریٹر نے کیا کر دیا کہ اس کو ایک اچھا سا پیسیج بنا کے لوگوں کے لیے راستہ اچھا سا بنا دیا. اب لوگ یہاں آتے ہیں، بھنڈارا کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں.
اب میں آپ کو اندر کا ویو دکھاتا ہوں، اندر کا ویو کیسا ہے۔ تو اندر کا ویو کیا ہے کہ خالی مقام ہے جہاں پر انہوں نے عبادت کی تھی، یہ وہ مقام ہے۔ تو باقی دیکھیں یہاں پر انٹری جو ہے پہلے سے بہترین بنائی گئی ہے۔ تو یہاں پر لوگ آتے ہیں، کثرت سے لوگ آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، مسلم بھی آتے ہیں، اور وہ یہاں بھنڈارا بناتے ہیں۔ بھنڈارا مطلب کہ یہاں پر کھانا بناتے ہیں ایک ساتھ میں مل کے، تو بھیڑ بکری قربان کرتے ہیں، پھر یہیں پر اس کو ذبح کر کے پکاتے بھی ہیں۔ یہاں پر لوکل سامان ہوتا ہے، یہاں پر دیکھیں یہاں سائڈ میں لوگ بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ اوپر سائڈ بھی بیٹھتے ہیں، سامان وہاں سے لاتے ہیں، برتن شرتن وہاں سے لاتے ہیں، اور یہاں پر بھنڈارا بناتے ہیں، اور جو بھی آتا ہے یہاں پر سب کو کھلاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں سے انٹری ہے زیارت کی۔ تو یہ اندر مسجد ہے، یہاں پر مسجد الگ سے ہے، یہاں پر لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ سامنے جو ہے وہ پل ہے، جو پرانا والا پل ہے جو بند ہو چکا ہے، اس کے بیک میں جو ہے وہ نیا پل بنا ہوا ہے۔ تو یہ مین جو ہے یہی بنڈر کوٹ کی زیارت کا مفہوم ہے کہ لوگ آتے ہیں، کچھ نیت کرتے ہیں، پھر بعد میں یہاں قربانی کرتے ہیں، اور بعد میں بھنڈارا خود کو کھاتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے یہاں سے انٹری، یہاں مسجد ہے، یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہاں سے انٹری جو ہے ان کے مقام کی، یہاں پر کوئی قبر یا کوئی بھی ایسی زیارت نہیں ہے۔ وہ جو ایکچوئل میں ان کی جو زیارت ہے وہ ہے، ان کی جو زیارت ہے وہ ہے اشمقام میں۔ تو باقی یہاں پر جو ہے یہ یہاں پر خالی سپیس ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انہوں نے عبادت کی تھی۔ باقی دیکھیں یہاں پر بندر بہت زیادہ آتے ہیں، اس جگہ پر لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر دیکھ کے سنبھل کے جانا چاہیے۔ اور اسپیشلی یہاں پر لوگوں کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ فینس کے باہر نہ جائیں، کیونکہ وہ بہت سلپری ایریا ہے، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ تو اس لیے یہ بہتر ہے کہ یہاں پر انسان جو بھی آئے وہ دیکھ کے آئے، سنبھل کے آئے۔ تو آئیے انجوائے کیجیے آپ اپنا تھوڑا سا اسٹے یہاں سے۔ کشتواڑ سے ہارڈلی آپ کو 20-25 منٹ لگتے ہیں یہاں پہنچنے میں۔ تو لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، اور آپ کا خرچہ بھی کم لگ جائے گا۔ لوگ تو ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پیدل آتے ہیں سٹی سے یہاں تک، تو اتنا دور بھی نہیں ہے، شارٹ کٹ راستہ بھی ہے پیدل کے لیے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ گاڑی سے آئیں۔ 20 منٹ کا راستہ ہے، تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اینڈ پر آپ پانی کا منظر بھی دیکھیے، خوبصورت۔